سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی ٹھبا، چیف ایگزیکٹو آفیسر، پاکستان کے سب سے بڑے پرومیننٹ بزنس گروپ لکی گروپ کے چیف ایگزیکٹو. بہت بہت شکریہ محمد علی ٹھبا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کا برانڈ جو ہے پوری دنیا میں چمک رہا ہے. پاکستان کی ساری دنیا کے جو پرومیننٹ جو اوپینین میکرز ہیں وہ اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی شاندار ری برانڈنگ ہوئی ہے اوور دا لاسٹ 1 ایئر اور سو. پاکستان کا بڑا ہے اور ابھی ہم نے جو سیز فائر کیا یہ دنیا کے لیے ایک بہت زبردست خبر ہے. اگین پاکستان کا برانڈ جو ہے اس کو بہت اس سے فائدہ ہوا ہے اور گلوبل لیول پہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا چیلنجنگ جو دور ہے وہ یقیناً اس وقت سنگین ہو رہا ہے. ہمارے مسائل جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں وہ خراب سے خراب ہو رہے ہیں اور بہت سیریس ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. یہ جو ہم اس وقت ہماری ماشاءاللہ گلوبل ریکگنیشن ہو رہی ہے، ہماری گلوبل ری برانڈنگ ہوئی ہے، کیا ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں اپنی اس اکانومی کو کسی صورت میں بہتر کرنے کے لیے؟ تھینک یو کامران بھائی. جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ڈپلومیسی فرنٹ میں پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ بڑی ہماری لیڈرشپ کی انتھک محنت ہے جو انہوں نے دن رات اس پہ کام کیا، نیگوسیشنز پہ کام کیا. اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور وائس پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی، کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے اور یہ پورے ملک کے لیے خوشی کی بات ہے. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب پاکستان کو جو ایک کسی ہمارے جو دشمن ممالک جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے وہ خود ہی آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ وہ کامیابی ہے جو آئی تھنک پاکستان اپنی ہسٹری میں ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا انشاءاللہ. جہاں تک کہ آپ نے اکانومی کا حوالہ دیا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہماری اب جو فوکس آئی تھنک ہماری لیڈرشپ کی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اکانومی کو گروتھ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. ہمیں آپ نے دیکھا کہ آئل کی پرائسز جب بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں تو ہمیں وہ پرائسز کنزیومر کو بھی بڑھانی پڑی، جس کی وجہ سے ہمیں انفلیشن اور باقی مسائل کا بھی آگے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. لیکن چونکہ آئل کی قیمتوں میں دوبارہ سے کریکشن آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جیسے یہ پرائسز اسٹیبلائز ہو جائیں گی تو دوبارہ جب وہ ڈاؤن ورڈ ریویژن کریں گی اور قیمتوں کو کم کریں گی تو جو ہماری ایک کنسرن تھا میکرو اسٹیبلٹی کا، جو بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان نے اچیو کیا اتنے سالوں کے بعد، وہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے انٹیک رہے گی انشاءاللہ. تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو برانڈ پاکستان اور جو امیج پاکستان کا بنا ہے انٹرنیشنلی، اور ہر بڑے ملکوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے اس رول کے اندر، جو انہوں نے بڑا پازیٹیو رول جو انہوں نے پلے کیا ہے. تو اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جو ہمارے جو مشکلات ہیں وہ ہمیں ایک ایک کر کے ان مشکلات کو کا ایک لسٹ بنا کے ان مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا. اور وہ مسئلے پاکستان کے وہ مسئلے ہیں جو ابھی کے نہیں ہیں، وہ مسئلے پچھلے بہت سالوں سے چلے آ رہے ہیں. اور یہ سارے پروپوزل جو ہیں وہ پاکستان بزنس کاؤنسل کی طرف، پاکستان ٹیکسٹائل کاؤنسل کی طرف سے بجٹ جو کرنٹ بجٹ آئے گا اس کے حوالے سے سب کو یہ پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ پاکستان کو اس طریقے سے چیزیں اور اپنے سٹرکچرز کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ جو ہماری گروتھ کی جو شرح فیصد ہے وہ دوبارہ سے 5.5% پہ آ سکے. تو سب سے پہلے میں ٹیکسیشن کی بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ بڑا لاپ سائڈڈ ہے. محمد بھائی، آپ کی جو لسٹ ہے اس میں سب سے پہلے ٹیکسیشن ہے. میں یہ چاہوں گا کہ پرائرٹی کے لحاظ سے آپ فرمائیے تو ٹاپ پہ آپ کی پہلا ٹاپ کنسرن کیا ہے؟ وہ ٹیکسیشن ہے. جی ٹھیک ہے، تو ٹیکسیشن میں آپ کو بتایا کہ اب پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ صرف ریجنلی سب سے زیادہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن ہے کارپوریٹ سیکٹر پہ. تو اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ سپر ٹیکس کو، کہ جو 10% سپر ٹیکس لگا ہوا ہے وہ اس کو اس کرنٹ بجٹ میں زیرو کریں. ساتھ ساتھ جو سی وی ٹی ہے اس کو بھی وہ ختم کریں تاکہ وہ پیسہ جو پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ دوبارہ پاکستان کی طرف رخ کریں. بیکاز اب پاکستان کا جو فیوچر ہے، جو پاکستان کی جو آگے جو پاسبلٹیز ہیں، وہ اب بہت سارے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، جس میں شپنگ ہے، آپ کا ٹرانزٹ شپنگ ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو فری زون ہے، آپ کا گوادر فری زون ہے،
اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی فائنانس منسٹر کو تجاویز دی ہیں کہ وہ اب آف شور کمپنی، جس طرح یو اے میں آف شور کمپنیز، دنیا میں آف شور کمپنیز بنتی ہیں جس میں لوگ کمپنیز بناتے ہیں اور وہ تھرڈ پارٹی ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایونیو پاکستان میں اب ڈیولپ ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا رہے تھے یا وہ لوگ جو پاکستان کی طرف رخ نہیں کر رہے تھے، وہ اس طرف پاکستان کو دوبارہ سے دیکھیں، اور اس طرح کے اسٹرکچرز پاکستان میں اب ہمیں بنانے چاہیے جو کبھی تھے ہی نہیں پاکستان میں۔ تو یہ سارے فیصلے ہمیں بجٹ کے دوران کرنے پڑیں گے، اور یہ سارا بیک ٹو بیک بزنس کمیونٹی، ٹیکسٹائل کاؤنسل، پاکستان بزنس کاؤنسل، وہ سارا انگیج ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی انگیج ہیں، فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بھی انگیج ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ وہ ایسے فیصلے کریں گے جس سے کارپوریٹ سیکٹر کو ایک ریلیف ملے گا، اور وہ دوبارہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔